أوصل اللهم ثواب ما تلونا من القرآن الكريم إلى روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح جميع أهل بيته الكرام خاصة سيدنا المولى علي والسيدة فاطمة والإمام حسن والإمام حسين عليهم السلام أجمعين وإلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا درس الشمائل المحمدیہ کا آج 18واں دن ہے اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادتوں سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، یعنی عبادت میں جو آپ نماز پڑھتے تھے اس میں بھی نفل نمازوں کا بیان ہم پڑھ رہے ہیں، اور حدیث 275 میں 275 میں ہم پڑھے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی رات میں جو ہے نماز میں سورہ بقرہ بھی پڑھ لیے اور آل عمران اور نساء اور مائدہ اور انعام، یعنی تقریباً 6-7 پارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے عبادت کیے کہ ایک ایک رکعت میں ایک ایک سورہ پڑھ دیتے۔ اتنا طویل قرات آقا فرماتی، یہ ہم پڑھے۔ اب اس کے بعد کی حدیث پڑھتے ہیں، حدیث نمبر 276 276۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا ابو بکر محمد بن نافع البصری قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن اسماعیل بن مسلم العبدی عن ابی المتوکل عن عائشة رضی اللہ عنها قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بآیت من القرآن لیلة۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات مکمل قیام اللیل جو ہے صرف ایک آیت سے کیے ہیں، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکعت باندھ لیے اور قیام میں کھڑے ہو گئے، جی تلاوت جو کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آیت پڑھے اور اسی میں غور کرتے گئے اور اسی کو پڑھتے گئے اور اسی کو دہراتے گئے۔ ایک آیت سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری رات کی عبادت مکمل ہو گئی، مکمل عبادت، مکمل رات قیام اللیل کرتے رہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کرتے جاتے اور آگے بڑھتے جاتے، یہاں تک کہ جیسا کہ آیا ہے پچھلی حدیث میں کہ 6-7 پارے پڑھ لیتے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس ایک ہی آیت پڑھتے ہوئے جی مکمل رات پڑھ لیتے۔ اسی طرح سے کبھی مختصر پڑھتے، کبھی زیادہ پڑھتے، بہرحال معانی پر غور کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرتے ہوئے رات گزارتے۔ تو اس طرح سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کیے۔ حدیث نمبر 277 277۔ حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، دیکھیے یہاں پر صرف عبداللہ لکھا ہے اور میں عبداللہ ابن مسعود پڑھ رہا ہوں۔ حدیث میں جو راوی کا نام ہے صرف عبداللہ ہے۔ یاد رکھیے کہ فن حدیث میں، حدیث شریف میں، علم اسماء اور رجال میں عام طور پر جب صرف عبداللہ لکھا جائے گا، صحابی کا نام صرف عبداللہ لکھا جائے گا تو اس سے مراد عبداللہ ابن مسعود ہی مراد ہوں گے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی مراد ہوں گے۔ اس سے عام طور پر ایسا ہی ہوتا، اگر کوئی ایک شاذ واقعہ ہوا تو ایسا ایکا دکا کوئی ہوا ہوگا، لیکن عام طور پر جب صرف عبداللہ کہتے ہیں صحابی کے نام میں، صحابہ کے نام میں، اور تابعین، تبع تابعین اور اوپر کے راویوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، صحابی کی جو حضور سے جو روایت کرے ان کی بات، عبداللہ اگر لکھیں گے تو عبداللہ ابن مسعود مراد ہوں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا تو وہ اتنا طویل قیام کیے اور وہ قیام ہی کرتے رہے۔ قیام کہتے ہیں نا جو تلاوت کی جو پوزیشن ہوتی، سیدھا کھڑے رہتے ہیں اور تلاوت کرتے رہتے، وہ قیام ہے۔ تو قیام میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر کھڑے رہے اور کھڑے ہی رہ گئے یہاں تک کہ مجھے غلط خیال آیا، یہاں تک کہ حتی ہممت بامری سوء، یہاں تک کہ مجھے ایک غلط خیال آیا
قیل لہ وما ہممت بہ، ان سے سوال کیا گیا کہ کیا غلط خیال آیا آپ کو؟ قال ہممت ان اقعد وادع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ خیال آیا کہ میں سرکار کو چھوڑ دوں اور میں بیٹھ جاؤں، یعنی سرکار کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دوں اور میں بیٹھ جاؤں، اس سے زیادہ شاید میں نہیں ٹھہر پاؤں گا، اس طرح کا خیال مجھے آنے لگا۔ اتنا طویل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام فرما رہے تھے۔ اب کسی کو یہ خیال آئے گا کہ نہیں جماعت سے پڑھے تھے تو مختصر ہونا چاہیے، دیکھیے یہ نفل نماز ہے، نفل نماز ہے، نفل نماز کا بیان ہو رہا، اور نفل نماز کسی کے اوپر بھی لازم نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص طویل نماز پڑھنا چاہتا ہو اور آپ کا یہ خیال ہے کہ مجھے طویل نہیں پڑھنا ہے تو آپ مت پڑھیے، اس کے پیچھے کوئی فرض تھوڑی ہے جی۔ اگر امام کسی مقام پر 3 پاروں کی تلاوت ہو رہی ہے، 5 پاروں کی تلاوت ہو رہی ہے، اور کوئی جا کے ان کو کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ لوگ کم کرو، اتنا زیادہ کیوں پڑھ رہے ہیں، نہیں آپ کوئی اور مسجد میں پڑھ لیجئے، کوئی الگ جگہ پڑھ لیجئے، اکیلے پڑھ لیجئے، کوئی لازم تو نہیں ہے کہ آپ امام کے پیچھے ہی پڑھیں یا اسی مسجد کے اندر پڑھیں۔ تو نفل کے اندر یہ بات نہیں ہو سکتی ہے۔ فرض میں ہو سکتا ہے کہ زیادہ طویل مت کرو، آپ مطالبہ کر سکتے ہیں، لیکن نفل میں نہیں ہو سکتا یہ، کیونکہ وہ آپ کو امام کے پیچھے پڑھنا اور ساتھ پڑھنا لازم ہی نہیں ہے، آپ الگ پڑھ لے سکتے ہیں اگر آپ کو ٹھیک نہ لگے۔ اور ہاں، جو لمبی رکعتیں پڑھنے والے افراد ہیں ان کو چاہیے کہ وہ قرآن اطمینان سے ہی پڑھے، 5 پارے ختم کرنے کے چکر میں جو ہے وہ راجدھانی ایکسپریس کی طرح تلاوت کرتے ہوئے نہ گزر جائیں، اس طرح سے نہیں ہوتا، بہت تیز نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ قرآن کو سمجھتے ہوئے رکتے ہوئے اطمینان سے پڑھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 278 278، یہ اسی پچھلی حدیث کی ہی ایک سند بیان کر رہے ہیں۔ حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا جریر عن الاعمش نحوه۔ حدیث نمبر 279 279، حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابي النضر عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس۔ نبی اکرم صلی اللہ، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جو ہے قرآن نماز بیٹھ کر بھی پڑھا کرتے ہیں، نفل نماز میں بیٹھ کے پڑھنے کی بھی اجازت ہے، تو نفل نماز آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر پڑھا کرتے۔ فرض میں بھی اجازت ہوتی ہے جب مجبوری ہو جائے، تو مجبوری ہو جائے، اور نفل میں بغیر مجبوری کے بھی کوئی زیادہ نہیں تھکنا چاہتا اس لیے بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہے نفل میں، تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، جب بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ تلاوت بھی بیٹھ کر رہے تھے، فیقرأ وهو جالس، بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، یعنی جو قیام ہونا تھا وہ بیٹھ کر رہے۔ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرَ مَا يَكُونُ 30 أو 40 آيَةً فَقَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ، رکعت باندھ لیے، سورہ فاتحہ پڑھ لیے، اس کے بعد جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرنے لگے، بیٹھ کر رکعت باندھے اور پڑھنا شروع کر دیے، اور پڑھتے جب آپ تلاوت ختم کرنے کے لیے 30-40 آیتیں ابھی باقی ہے، سمجھیے 150 آیت پڑھ رہے تھے، اس میں سے 120 آیتیں ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، رکوع میں نہیں، سجدے میں نہیں، ابھی بیٹھ کر تلاوت قرآن چل رہی تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر باقی 30-40 آیتیں پڑھے، یعنی جو 150 آیتیں 150 پورے کرنا تھا، 120 بیٹھ کر پڑھے، پھر کھڑے ہو کر باقی 30 پڑھے یا 40 پڑھے، ثم رکع وسجد، پھر اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع فرماتے، پھر سجدہ کرتے، ثم صنع فی الرکعۃ الثانیہ مثل ذلک، پھر جب دوسرا سجدہ مکمل کرتے تو اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے، پھر بیٹھ جاتے جی، پھر کھڑے دوسری رکعت میں پھر بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر پھر تلاوت شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہی رکعت کے اندر ایک حصہ تلاوت کا بیٹھ کر کیے، اور اسی رکعت کے اندر جی، دوسری رکعت نہیں ہے، اسی رکعت کے اندر پھر تکمیل قرآن کی تلاوت کو کنٹینیو انہوں نے کھڑے ہو کر کیا ہے۔ تو اس طرح سے بھی عمل ہو سکتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، اور یہ صرف نفل نمازوں میں ہو سکتا ہے، یہ فرائض میں اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ حدیث نمبر 280 حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا۔ حدیث نمبر 281 282 283 حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا۔
حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی، یعنی نفل نماز، عن تطوعی، تطوع کہتے ہیں نفل جی، اسی طرح سے جو لوگ سعودیہ جا کر آئے ہیں وہ لوگ سنے ہوں گے، عربستان جو جاتے آتے مطوع کا لفظ سنے ہوں گے. مطوع کس کو کہتے ہیں؟ مطوع کہتے ہیں والنٹیر کو، اصل میں والنٹیر جو ہوتا نا، تو ان کا کام کیا ہوتا مطوع کا؟ یہ والنٹیر ہوتے ہیں دین کی خدمت کے لیے، دینی خدمت کے لیے ہم والنٹیر ہو گئے، بھئی ہم فری میں کریں گے، کوئی چارجز وغیرہ نہیں ہیں اور ہم یہ کام کریں گے. تو اس کو جو دین کے کام کے لیے خود کو ریزرو کر لیتا ہے یا لگا لیتا ہے بغیر کسی معاوضے کے، اس کو مطوع کہتے ہیں عرب کے اندر. اب اس کے بعد چل گیا جو جس کی بھی داڑھی بڑی ہے اس کو مطوع بولتے ہیں جی، یہ بھی چل گیا ہے. تو یہاں پر لفظ تطوع عن صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن تطوعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا، یعنی ان کی نفل نماز ایکسٹرا جو خود سے اپنے اوپر پڑتا ہے، تطوع. ٹھیک ہے. فقالت کان یصلی لیلا طویلا، تو ام المؤمنین نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا بڑا حصہ نماز پڑھتے تھے، لیلا طویلا، لمبی رات تک جی پڑھتے رہتے. لیلا طویلا قائما، رات کا ایک بڑا حصہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے رہ کر نماز پڑھتے. ولیلا طویلا قاعدا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا ایک بڑا حصہ بیٹھ کر پڑھتے. فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے رہ کر نماز قرآن کی تلاوت کرتے تو اسی طریقے سے رکوع بھی کرتے پھر سجدہ بھی کرتے، یعنی کھڑے حالت سے. وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ جَالِسٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ جَالِسٌ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر بیٹھ کر تلاوت کرتے، قرآن کی تلاوت اگر بیٹھ کر کرتے تو بیٹھے ہوئے حالت میں پھر رکوع کرتے اور سجدہ کرتے. ایسا نہیں ہوتا کہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیے اور رکوع کرنے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو کر رکوع کیے، اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کرتے. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 281 281 حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن ابي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون اطول منها. ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے. ام المؤمنین حفصہ کے بارے میں لکھ لیجئے، حفصہ بنت عمر بن الخطاب، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے. حفصہ بنت عمر بن الخطاب، حفصہ بنت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما، یہ ام المؤمنین ہیں اور مہاجرات میں سے ہے، یعنی مکے کے رہنے والے تھے، ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ہجری کو ان سے شادی کی، ان سے نکاح جو ہے 3 ہجری کو ہوا، اور آپ کا انتقال 45 ہجری کو ہوا، 45 سن 45 ہجری 45 ہجری کو ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا. ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نفل نماز میں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے. کان رسول اللہ یصلی فی صبحتہ، نفل نماز کے لیے ایک لفظ صبح بھی استعمال ہوتا ہے جی، تسبیحوں والی نماز، تسبیحات والی نماز جی. یصلی فی صبحتہ قاعدا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفل نماز میں بیٹھ کر پڑھا کرتے. ویقرأ بالسورۃ ویرتلھا، اور قرآن سورہ پڑھتے تو اس کو ترتیل سے پڑھتے. ترتیل کہتے ہیں آرام سے پڑھنا، ایک ایک آیت کے درمیان گیپ دے کر، سوچ کر، سمجھ کر، غور کر جی، اس طرح سے. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو روک روک کر پڑھا کرو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ورتل القرآن ترتیلا، اے محبوب قرآن کو روک روک کر، سوچ سوچ کر، غور کر کر کے پڑھا کرو. ایسا پڑھتے چلے گا ایسا نہیں، اس کے معنی پر غور کرتے ہوئے تلاوت کرنا چاہیے. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سورہ تلاوت کرتے نفل نماز میں تو اتنا اطمینان سے پڑھتے اور ترتیل روک روک کے پڑھتے. حتی تکون اطول منها، یہاں تک کہ جو سورہ وہ پڑھ رہے ہیں وہ
اس سے لمبی صورت سے بھی یہ لمبی ہو جاتی، لمبی صورت سے بھی لمبی ہو جاتی. کیسا؟ اس کا مثال ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ دیے ہیں. 2 صورتیں ہیں، ایک کا نام ہے اعراف اور ایک کا نام ہے انفال. سورہ اعراف 14 رکوع ہے، سورہ اعراف 14 رکوع کا سورہ ہے، اور سورہ انفال 6 رکوع کا سورہ ہے. جی برابر 6 رکوع کا سورہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ انفال، سورہ انفال جو 6 رکوع کا ہے، اس کو اتنا آرام سے پڑھتے کہ اتنی دیر میں آدمی آرام سے سورہ اعراف پڑھ کے بھی ختم کر دیتا. لیکن سورہ انفال ابھی ختم نہیں ہوا، 6 رکوع ختم نہیں ہوئے، سامنے والے کے 14 رکوع ختم ہو جا رہے ہیں. اس طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سورہ کو اگر پڑھتے تو اتنا پڑھتے کہ اس سے لمبی صورتوں سے بھی زیادہ ٹائم لگ جاتا اس کے اندر. اتنا اطمینان سے غور کرتے ہوئے، سوچتے ہوئے، سمجھتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے. تو اس میں 2 باتیں ملی ہے، ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹھ کر نفل نماز پڑھنا، اور اتنا زیادہ اطمینان سے تلاوت کرنا ہوتا. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ایک حدیث شریف میں ہے کہ تم میں سے کسی کی فکر اس چیز کی طرف نہ ہو کہ یہ سورہ یا سورہ جو ہے کب ختم ہوگا. جی سورہ ختم کرنا آپ کا ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے، سورہ سمجھنا آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے. حديث نمبر 282 282 حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان عن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اس دنیا سے انتقال نہیں فرمایا، یعنی اس دنیا سے آپ کا وصال نہیں ہوا، آپ کا انتقال اس وقت تک نہیں ہوا جب تک کہ آپ کی زیادہ تر نمازیں بیٹھ کر نہ ہو گئی. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علالت کی وجہ سے، جسمانی کمزوری کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازیں بیٹھ کر پڑھنا شروع کیے. تو پہلے زیادہ تر کھڑے ہو کر پڑھتے تھے اور کبھی کبھی بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ وصال فرمانے سے پہلے، انتقال فرمانے سے پہلے اکثر نمازیں آپ کی بیٹھ کر ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 283 283 حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا. کون سی نمازیں پڑھا؟ میں ظہر سے پہلے 2 رکعت پڑھا. اب دیکھو یہ سنتوں کا بیان آ گیا یہاں پر. آپ یاد رکھیں کہ جتنے سنتیں ہوتے ہیں، فرض کے علاوہ جتنے سنتیں ہوتے ہیں، مین تقسیم کے اندر نماز 2 طرح کے ہوتی ہے، ایک فرض ہوتی ہے، ایک نفل ہوتی ہے. جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، ایک فرائض ہوتے ہیں، ایک نوافل ہوتے ہیں. تو جتنے سنتیں ہیں، وہ سنت مؤکدہ ہو، سنت غیر مؤکدہ ہو، یا پھر اپنی طرف سے ہم جو نفل پڑھتے ہیں وہ نفل نمازیں ہوں، یہ ساری نمازیں نوافل میں کاؤنٹ ہوتی ہے، نوافل میں کاؤنٹ ہوتی ہے. یعنی جس کے اندر گنجائش رہتی ہے کہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں. فرائض ان کو کہتے ہیں جس میں آپ کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں، کہ پڑھنا ہے بس خلاص. ٹھیک ہے. تو اب یہ نوافل کے بیان میں جو ہے سنتوں کا ذکر کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعت پڑھا، ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھا، مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھا ان کے گھر میں، ورکعتین بعد المغرب فی بیتی ورکعتین بعد العشاء فی بیتی، اور عشاء کے بعد 2 رکعت بھی ان کے گھر میں پڑھا. یعنی گھر میں پڑھا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر سے پہلے کی 2 رکعت سنت اور ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں پڑھے. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی سنتیں مسجد میں بھی پڑھا کرتے تھے، اکثر تو گھر میں پڑھتے تھے. سنتیں فرض مسجد میں پڑھتے تھے، سنتیں گھر میں پڑھتے تھے آقا، لیکن کبھی کبھی مسجد میں بھی پڑھ لیا کرتے تھے. تو ظہر سے پہلے کی 2 رکعت سنت اور ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت یہ میں سرکار کے ساتھ مسجد میں پڑھا، اور مغرب کے بعد کی 2 رکعت سنت اور عشاء کے بعد کی 2 رکعت سنت میں حضور کے ساتھ گھر میں پڑھا. اب فوراً سوال آ رہا ہوگا ذہنوں کے اندر کہ ظہر سے پہلے کی سنت تو 4 رکعت ہے، یہاں پر 2 رکعت کا ذکر ہو رہا. احادیث شریفہ میں دونوں روایتیں ملتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے کی سنت 2 رکعت پڑھے. جی یہ بھی روایت ملتی ہے، اور اس پر عمل کرتے ہوئے شوافع اور حنابلہ کے پاس یہ طریقہ ہے.
اور ایک روایت ملتی ہے جو اسی کتاب میں ہم کو آگے بھی ملے گی، اور اس کے علاوہ دوسرے کتابوں کے اندر بھی وہ روایتیں آپ کو ملیں گی غالباً. جی ہاں، المنہاج السوی میں شیخ الاسلام نے بھی ان کو جو ہے نفل نمازوں کے بیان میں وہ احادیث شریفہ لائے، اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ. تو دوسرے احادیث اس میں بھی ملیں گی ہم کو آگے، اس کتاب میں بھی آگے ملے گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت بھی پڑھے ہیں. تو حنفی جو مسلک کے علماء ہیں ان کا موقف اس 4 پر ہے. تو دونوں طرف کی احادیث ملتے ہیں. ہمارا موقف یہی ہے کہ ظہر سے پہلے کی سنت نماز 4 رکعت ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر ساری سنتوں کا بیان کیے جو نمازوں کے اطراف ہے، سوائے فجر کی نماز کی سنت کا انہوں نے اس میں ذکر نہیں کیا، اور آگے آ جائے گی وہ بھی. حدیث نمبر 284 284 حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال حدثتنی حفصة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي قال ایوب اراه قال خفیفتین. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، دیکھو وہ خود ہی روایت کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے کہتے ہیں کہ مجھے میری بہن حفصہ نے کہا، ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں ابھی ہم لکھے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بہن ہے. یہ ٹھیک ہے، ان کی بہن ہے. تو یعنی ان کی بہن ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر جب شروع ہو جاتی، فجر کا ٹائم جب شروع ہو جاتا اور ندا دینے والا ندا دیتا، یعنی مؤذن اذان دے دیتا، فجر کا وقت شروع ہوتا اور مؤذن اذان دے دیتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت گھر میں پڑھتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. ایوب کہتے ہیں کہ مجھے یہاں تک یاد آ رہا ہے کہ ابن عمر نے کہا کہ 2 ہلکی رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی کم ٹائم والے، خفیف، زیادہ لمبی تلاوت، زیادہ لمبے سجدے والے نہیں، ہلکی پھلکی 2 رکعتیں آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے. تو پچھلے حدیث میں ظہر مغرب عشاء سے متعلق سنتوں کا بیان آ گیا، اور اس حدیث شریف میں فجر سے پہلے کی سنت کا بیان آ گیا، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہیں رہیں گے نا، اس لیے انہوں نے یہ روایت ان کی بہن ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 285 285 حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 8 ركعات. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنت نمازوں میں 8 رکعتیں میں حفظ کیا. 8 رکعتیں میں نے پڑھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. رکعتین قبل الظہر، ظہر سے پہلے 2 رکعتیں، ورکعتین بعدها، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، جی، ورکعتین بعد المغرب، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، ورکعتین بعد العشاء، عشاء کے بعد 2 رکعتیں. قال ابن عمر کہتے ہیں وحدثتنی حفصة برکعتی الغداة ولم اکن اراہما من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہتے ہیں کہ اور مجھے حفصہ نے بتایا، میری بہن حفصہ نے بتایا کہ فجر سے پہلے بھی 2 رکعتیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے، جبکہ وہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے میں نے خود سے نہیں دیکھا. یہ 8 رکعتوں کی جو بات کر رہا ہوں یہ میں خود سے دیکھا ہوں. البتہ وہ جو 2 رکعت ام المؤمنین بتا رہی ہیں کہ فجر سے پہلے پڑھتے تھے، وہ رکعتیں میں نے خود سے نہیں دیکھی. حدیث نمبر 286 286 حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عبداللہ ابن شقیق سوال کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسی ہوا کرتی تھی، یعنی سنت نمازیں، نفل نمازوں سے متعلق سوال کر رہے ہیں. قالت، انہوں نے فرمایا کان یصلی قبل الظہر رکعتین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے، وبعدها رکعتین، ظہر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے، وقبل المغرب ثنتین، اور مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے، مغرب کے بعد، وبعد المغرب ثنتین، مغرب کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے، وبعد العشاء رکعتین، اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے، وقبل الفجر ثنتین، اور فجر کی نماز سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے.
تو اس طرح سے یہ یعنی شوافع کے پاس اور حنابلہ کے پاس سنت نمازیں جو ہے نمازوں کے اطراف فرض نمازوں کے اطراف جو سنتیں ہیں اس کی تعداد 10 رکعت ہوتی ہے، اور حنفی موقف کے حنفی اسٹڈی اور حنفی تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ وہ رکعتیں 12 ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 287 حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة يقول سألنا عليا رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون. حضرت عاصم بن ضمرہ کہتے ہیں کہ ہم مولا علی علیہ السلام سے پوچھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں کس طرح سے نماز پڑھتے تھے. اب یہ نفل نماز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ سنت نمازیں یا نفل نمازیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی پڑھا کرتے. فقال انکم لا تطیقون ذلک. مولا علی نے فرمایا کہ تم لوگ ویسا نہیں کر سکو گے، جیسی نماز سرکار پڑھتے تھے تم ویسی نماز رسول اللہ جیسی نماز پڑھتے تھے ویسی نماز تم نہیں پڑھ سکو گے. قال قلنا من اطاق منا ذلك صلى. انہوں نے عرض کیا کہ آپ بتا دیجئے ہم میں سے جس سے ہو سکا تو پڑھ لے گا، کیونکہ نفل کا بیان ہے نا کہ اگر نہیں ہو سکا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی سے ہو سکتا ہے تو وہ پڑھ لے گا. فقال تو مولا علی نے فرمایا كان اذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند العصر صلى ركعتين. فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام اگر سورج ایسا ہو، ایسا آسمان کی طرف بتا کے ایسا اگر سورج ہو اور سورج ایسا ہو اور جا کر وہ یہاں تک آ جائے، ایسا ہو سورج اور ایسے سے لے کر ایسا ہو جائے، اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے. یعنی ظہر کا ٹائم جہاں سے شروع ہوتا نا، ظہر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرتے تو عصر کا وقت آ جاتا، عصر سورج یہاں پر آ جاتا. اتنی دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اتنی لمبی نماز پڑھتے. پھر اس کے بعد فرماتے وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَا هُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا بھی کرتے کہ اگر سورج یہاں پر ہے، یہ ایسٹ سائڈ جدھر سے سورج نکلتا ہے تو فرماتے ایسٹ سائڈ، اگر سورج یہاں پر ہے اور یہاں سے لے کے یہاں تک آ جائے، اتنا وقت اگر گزر جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے ٹائم میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. یعنی اشراق کا وقت گزرنے کے بعد جو ضحیٰ کا وقت شروع ہوتا نا 7:30 8 بجے، تو وہاں سے شروع کیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سورج اوپر آنے تک یعنی ظہر کا وقت قریب آنے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے تھے. ایسے جو بتائے ظہر سے لے کے عصر تک کا ٹائم جو بتائے ہیں اس میں بتائے ہیں کہ 2 رکعت سرکار پڑھتے تھے، اور اس طرف ضحیٰ سے لے کر چاشت کے وقت سے زوال تک جو بتائے اس میں بتایا کہ 4 رکعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے. پھر اس کے بعد فرماتے وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا. اس کے علاوہ ظہر سے پہلے 4 رکعت الگ سے بھی پڑھتے تھے. تو یہ کون سی نماز ہو رہی؟ یہ ضحیٰ سے لے کر زوال تک یا زوال سے لے کر عصر تک، یہ ریگولر نماز سے متعلق سنتیں نہیں ہیں، یہ الگ سے نفل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے پڑھتے. اور اس کے علاوہ ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے، اس کے علاوہ ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے. وبعدها رکعتین، اور ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھتے. یہ سنتوں کا بیان کر رہے ہیں. ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے اور ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھتے. وقبل العصر 4، اور عصر کی نماز سے پہلے بھی 4 پڑھتے، جس کو ہم سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں. عصر کی نماز سے پہلے بھی 4 پڑھتے. یفصل بین کل رکعتین بالتسلیم، اور یہ جو 4 رکعت بتائے نا، یہ ظہر سے پہلے کی 4 رکعت یا عصر سے پہلے کی 4 رکعت، یہ 4 رکعتوں کو یہ روایت ہماری دلیل نہیں ہے، یہ 4 رکعتوں کو فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام ان دونوں کے درمیان سلام پھیر کے 2 رکعت کو الگ الگ کرتے تھے. یعنی ظہر سے پہلے اگر 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت سلام، پھر 2 رکعت سلام. اس طرح سے بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے ہیں. اور عصر سے پہلے کی بھی جو سنت ہوتی ہے اس کو 4 رکعت پڑھتے، تو 4 رکعت میں 2 رکعت پڑھتے، سلام پھیرتے، پھر 2 رکعت. اور سلام جو پڑھتے ہیں، سلام جو پھیرتے ہیں، یفصل بین الرکعتین بالتسلیم، ہر 2 رکعت میں فصل کرتے تھے، ہر 2 رکعت کے بعد گیپ دیتے تھے سلام کے ذریعے. کون سا سلام؟ بالتسلیم علی الملائکۃ المقربین والنبیین ومن تبعهم من المؤمنین والمسلمین. وہ سلام کرتے تھے، سلام کے ذریعے رکعتوں کو الگ الگ کرتے تھے، 2 رکعت کو سلام کے ذریعے الگ کرتے تھے. اور وہ سلام کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کے لیے. یہ جو سلام پھیرتے نا ہم نماز میں، تو خیال آتا ہوگا کہ یہ سلام کس کو تو بھی کر رہی ہے، سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کس کو کرنا ہے سلام؟ تو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے، اللہ تعالیٰ کے جو قریب نزدیک اور یعنی اونچے مقام والے جو ہے ملائکۃ المقربین،
اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتوں پر سلام ہے، والنبیین اور نبیوں پر سلام بھیجنا ہے، ومن تبعہم من المؤمنین والمسلمین اور جو کوئی انبیاء کی اتباع کرتے ہیں ایمان والوں میں سے اور اسلام والوں میں سے، سارے مؤمنین اور سارے مسلمانوں کو سلام کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب کہتے ہیں تو اس میں مراد فرشتے ہیں، انبیاء ہے، خاص مومن ہیں اور عام مسلمان ہیں، سب کے لیے جو ہے اس کے اندر سلام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف اس طرح سے سلام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو یہ چیپٹر نمبر 40 مکمل ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عموماً نفل نمازوں سے متعلق۔ اب خاص نفل کون سی نفل ہے؟ یہ باب 41 چیپٹر 41 41واں باب ہے صلاۃ النبی الضحیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاشت کی نماز کس طرح سے ہوتی تھی۔ چاشت یعنی اشراق اور ظہر کے درمیان کا جو ٹائم ہوتا ہے، فجر کے بعد سے ظہر کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں جو نماز دن میں جو نماز پڑھتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے متعلق بیان ہے۔ حدیث نمبر 288 حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود الطیالسی قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشكي قال سمعت معاذة قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى قالت نعم۔ حضرت معاذہ پوچھتے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کے ٹائم پر نماز پڑھا کرتے تھے، چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ قالت نعم، ام المؤمنین عائشہ نے فرمایا ہاں اس وقت سرکار نماز پڑھتے تھے، 4 رکعات ویزید ما شاء اللہ عز وجل، اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 رکعات پڑھتے تھے اور جتنا اللہ چاہتا تھا پھر بڑھا بھی لیتے تھے، یعنی صرف 4 فکس نہیں تھے، 4 بھی پڑھتے تھے، کبھی 6 کبھی 8 کبھی اس طرح سے بڑھاتے بھی تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث نمبر 289 حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني حكيم بن معاوية الزيادي قال حدثنا معاوية بن عبيد الله بن الربيع الزيادي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کی نماز 6 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اوپر کی روایت آئی 4 رکعت یا اس سے پھر بڑھاتے تھے، اب یہاں پر روایت آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 رکعت چاشت کی نماز پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 290 حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کو دیکھنے والوں میں سے، سرکار کو دیکھنے والوں میں سے مجھے کسی نے بھی نہیں بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے سوائے ام ہانی کے۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ یہ سینئر تابعی ہے، یعنی ان کی ملاقات بہت صحابہ سے ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ سرکار چاشت کی نماز پڑھتے تھے، صلاۃ الضحیٰ، ضحیٰ کی نماز پڑھتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے ام ہانی۔ ام ہانی کون ہے؟ یہ مولا علی علیہ السلام کی بہن ہے، جس کے گھر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے روز ان کے گھر میں داخل ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتی ہیں وہ فإنها حدثت، انہوں نے بیان کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دخل بیتها یوم فتح مکہ فاغتسل فسبح 8 رکعات۔ اس دن انہوں نے بتایا، ام ہانی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ فتح مکہ کے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ بڑا مارچ کر کے آئے تھے اور داخل ہوئے تھے مکہ میں، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بہن ام ہانی کے گھر میں داخل ہوئے اور داخل ہو کر پانی نہائے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرمائے، فسبح 8 رکعات، غسل فرما کر 8 رکعت نماز پڑھے۔ دیکھو پہلی روایت 4 رکعت کی تھی، اس کے بعد 6 رکعت کی آئی، اب 8 رکعت کی آئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 رکعت نماز پڑھے۔ ما رأیتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی صلاة قط اخف منها۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ 8 رکعت سرکار پڑھے، لیکن اتنی ہلکی پھلکی نماز سرکار کو پڑھتے ہوئے میں کبھی نہیں دیکھی۔ 8 رکعت پڑھے، بالکل شارٹ اینڈ سویٹ،
بالکل مختصر مختصر تلاوت کے ساتھ ہلکے پھلکے 8 رکعت پڑھے. اتنی ہلکی پھلکی اور اتنی مختصر نماز پڑھتے ہوئے میں حضور کو کسی اور وقت نہیں دیکھی تھی. غیر انہ کان یتم الرکوع والسجود. نماز ہلکی پھلکی اور مختصر پڑھ رہے ہیں، اسے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جیسا ہمارے پاس لوگ کرتے ہیں نا کہ سجدہ پورا نہیں کرے اڑ گئے، اور قومہ پورا رکوع میں سے ایسا اٹھے پورا اٹھے نہیں اٹھے سجدے میں چلے گئے. نہیں، ایسا نہیں. نماز مختصر پڑھے ہلکی پھلکی پڑھے، مگر یہ تھا کہ رکوع کو بھی مکمل کرتے تھے، سجدے کو بھی مکمل کرتے تھے، یعنی ادائیگی میں کوئی کمزوری نہیں تھی، ہر چیز کو مکمل ڈھنگ سے ادا کرتے تھے. یہ ہے کہ جیسے نوافل میں عام طور پر لمبا پڑھتے اس طرح سے سرکار اس دن زیادہ لمبی نماز نہیں پڑھے. حدیث نمبر 291 291 حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا وکیع حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من غيبته. حضرت عبداللہ بن شقیق سوال کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے، ضحیٰ کی نماز پڑھتے تھے؟ قالت لا، انہوں نے کہا کہ حضور چاشت کی نماز نہیں پڑھتے تھے. الا ان یجیء من غیبتہ، ہاں یہ ہے کہ سفر سے اگر لوٹ کے آئے تو پڑھتے تھے سرکار، یعنی سفر سے اگر لوٹ کے آئے دن میں پہنچے تو وہ نماز پڑھتے تھے. یہ سفر سے لوٹ کر آئے اور رات میں لیٹ نائٹ تک سفر کر کے آئے ہیں، بہت زیادہ تھکان ہو، تو جیسا کہ ہم بتائے کہ سرکار کبھی ضرورت اگر پڑے بہت زیادہ اگر تھکان ہو جائے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کو بالکل مختصر کر دیتے اور وتر پر اکتفا کرتے، اور صبح کے اوقات میں جو ہے دن میں پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رات کی تہجد کی بجائے جو ہے اس کی نماز کے طور پر 10 رکعت 12 رکعت اس طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں پڑھتے تھے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عام طور پر چاشت کی نماز نہیں پڑھتے، ہاں یہ ہے کہ سفر سے اگر آئے تو پھر دن میں سرکار نماز پڑھتے تھے. یعنی صلاۃ الضحیٰ ایک ایسی نماز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی پڑھتے بھی تھے کبھی چھوڑتے بھی تھے. حدیث نمبر 292 292 حدثنا زیاد بن ایوب البغدادی قال حدثنا محمد بن ربیعة عن فضیل بن مرزوق عن عطیة عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کی نماز پڑھنا شروع کرتے تو اتنا پابندی سے پڑھتے، ہم لوگ کہتے کہ نہیں سرکار تو کبھی چاشت کی نماز چھوڑتے ہی نہیں، اتنا پابندی سے پڑھتے کہ ہم کہتے کہ سرکار چاشت کی نماز نہیں چھوڑتے، ضحیٰ کی نماز نہیں چھوڑتے اور پڑھتے. وَيَدَعُوهَا حَتَّى نَقُولُ لَا يُصَلِّيهَا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز چاشت کو کبھی پڑھنا چھوڑ دیتے تو اتنا چھوڑ دیتے ہم یہ کہتے کہ نہیں سرکار تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہے. پڑھے تو اتنا پابندی سے پڑھتے کہ لگتا ہے کہ یہ چھوڑیں گے ہی نہیں، بالکل پابندی سے پڑھ، اور کبھی چھوڑ دیتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایسا چھوڑ دیتے کہ ہم کو لگتا ہے کہ سرکار تو اب پڑھیں گے ہی نہیں نماز چاشت. یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ نماز اختیاری ہے کہ پڑھ بھی سکتے ہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں. سرکار کے اس عمل سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے. حدیث نمبر 293 293 حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبيدة عن ابراهيم عن سهل بن منجاب عن قرثع الضبي او عن قزعة عن قرثع عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يدمن 4 ركعات عند الزوال فقلت يا رسول الله انك تدمن هذه ال4 ركعات عند زوال الشمس. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوال کے وقت پر، جی زوال کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا شروق سن رائز، اور ایک ہوتا کیا کہتے ہیں غروب سن سیٹ. بالکل جب سنٹر میں سورج آتا ہے نا بالکل سر کے اوپر، اس کو زوال کہتے ہیں. زوال کیوں کہتے ہیں اس کو؟ یعنی زوال کسی بولتے ہیں نا ان کی بادشاہت پہ زوال آ گیا، ان کے عروج کو زوال آ گیا. عروج اوپر چڑھنے کو کہتے ہیں اور زوال نیچے اترنے کو کہتے ہیں. جب عروج مکمل ہوتا، وقت تو رکنے والا نہیں ہے نا، جب عروج مکمل ہو جاتا 90 ڈگری پر آتا ہے تو سورج 1 سیکنڈ بھی نہیں رکتا نا. تو جب عروج مکمل ہوتے ہی زوال شروع ہو جاتا ہے تو یہ سورج کا نیچے کی طرف آنا جو شروع ہوتا ہے اس کو زوال کہتے ہیں. جیسا زوال شروع ہوتا تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا.
تو کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دیکھا کہ زوال کے ساتھ ہی جو سورج سنٹر سے ہٹنا شروع ہوتے ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 رکعت پابندی سے پڑھتے تھے، ہر روز پڑھتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 4 رکعت، یہ ظہر سے پہلے پڑھ رہے ہیں 4 رکعت یہ، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے 4 رکعت پابندی سے پڑھتے عند زوال الشمس، سورج کے زوال کے ٹائم پر۔ میں نے عرض کیا فقلت یا رسول اللہ انک تدمن هذه الاربع رکعات، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ زوال سورج کے زوال کے ٹائم پہ آپ جو ہے یہ 4 رکعت بہت پابندی سے پڑھتے ہیں۔ فقال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ابواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظہر۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب زوال شروع ہوتا ہے، سورج کا زوال شروع ہوتا ہے، اس وقت پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جب تک ظہر کی نماز نہیں پڑھتے اس وقت وہ دروازے کھلے ہی رہتے ہیں، بند نہیں کیے جاتے۔ زوال جیسا شروع ہوتا سمجھو آپ نماز ظہر کا وقت شروع ہو گیا، جیسا نماز ظہر کا وقت شروع ہو گیا تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جب تک کہ بندہ ظہر نہ پڑھ لے، ظہر کی نماز پڑھنے کے ساتھ وہ آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَأُحِبُّ أَن يَصْعَدَ لِي فِي تِلْكَ السَّاعَةِ خَيْرٌ، وہ جو آسمان کھلنے کا ٹائم، آسمان کے دروازے کھلنے کا ٹائم رہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میں میرے لیے کچھ خیر آسمان میں چڑھ جائے، جی کچھ ثواب، میرے کچھ نیک اعمال آسمان کی طرف چلے جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف وہ اس ٹائم میں چلے جائے جس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ قلت افی کلہن قراءۃ قال نعم، میں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ جو 4 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں یہ چاروں رکعتوں میں قرآن پڑھنا ہوتا ہے؟ یعنی جیسا فرض نمازوں میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے 2 رکعت میں سورہ فاتحہ اور ضم سورہ پڑھتے ہیں، اور دوسری جو 2 رکعتیں مغرب کی ہو تو ایک، یا عشاء کی ہو تو دونوں رکعتیں، ظہر عصر میں 2 رکعتیں، دوسری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے، پہلے میں فاتحہ ضم سورہ اور ادھر صرف فاتحہ۔ تو عرض کی کیا یا رسول اللہ یہ جو 4 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں سنت، یہ 4 رکعتوں میں پوروں میں ہم کو سورہ فاتحہ کے ساتھ الگ سے قرآن بھی پڑھنا پڑے گا، ضم سورہ پڑھنا ہوگا؟ قال نعم، قال نعم، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، جی ہاں، 4 رکعتوں میں سنت نمازوں میں، فرض میں پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورہ ہوتا، بعد کی رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ ہوتا، اور سنت نمازیں، نفل نمازیں، تراویح پڑھے، فجر سے پہلے کی سنت، ظہر کی بعد کی سنت، کوئی بھی سنت، کوئی بھی نفل آپ پڑھیں، جتنے رکعتیں پڑھ رہے ہیں ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہوتا ہے اور ضم سورہ بھی پڑھنا ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ساری رکعتوں میں آپ کو قرآن کی تلاوت کرنا ہوگا، یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ قلت هل فیہن تسلیم فاصل، میں نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا ان 4 رکعت کے درمیان سلام پھیر کر کوئی گیپ لانا چاہیے، جیسا کہ ہم ادھر والی روایت میں ہم بیان کرے تھے، یا رسول اللہ کیا ہم سلام پھیریں بیچ میں 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کے پھر 2 رکعت پڑھیں؟ قال لا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بیچ میں سلام نہیں پھیرنا۔ تو یہ کون سی نماز ہو گئی؟ اب یہ ظہر کی سنت ہو گئی، ظہر کی سنت ہو گئی، کیونکہ وہ جو مولا علی علیہ السلام سے مروی حدیث ہم پڑھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے تھے اور بیچ میں سلام پھیرتے تھے، وہ ایک الگ سے نفل ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پڑھتے تھے۔ اب یہاں پر حضور خود منع کر رہے ہیں کہ یہ 4 رکعتوں کے بیچ میں سلام نہیں پھیرنا، اور ٹائم کون سا ہے؟ زوال کے بعد کا ہے اور ظہر سے پہلے کا ہے۔ یہ ہم حنفی علماء جو کہتے ہیں کہ 4 رکعت ہوتی ہے سنت ظہر، وہ اس کی حدیث یہ ہے، اور بھی اس میں احادیث ملیں گے اس کی طرف دلالت کرنے والے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث نمبر 294 حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا عبيدة عن ابراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن قرثع عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو اوپر روایت گئی ہے اسی کی ایک اور ایک سند یہاں پر بیان کر دی ہے۔ حدیث نمبر 295 حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا محمد بن مسلم بن ابي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي 4 بعد ان تزول الشمس قبل الظهر وقال انها ساعة تفتح فيها ابواب السماء فاحب ان يصعد لي فيها عمل صالح۔ عبداللہ بن السائب رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہے، ان کے بارے میں لکھیے عبداللہ بن
عبداللہ بن سائب یا السائب عربی کے حساب سے، عبداللہ بن السائب، السائب دونوں بھی لکھ سکتے ہیں آپ، المخزومی، عبداللہ بن السائب المخزومی. یہ صحابی ہیں اور ان کو قاری و اہل مکہ کہتے تھے، مکہ کے قاری صاحب کہتے تھے. وہ قرآن بہت اچھا تلاوت کرتے تھے، حافظ قرآن تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدینہ منورہ میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنائے تھے نا تراویح کی، جب لوگ کو صحیح پڑھنا نہیں آ رہا تھا تو تراویح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دیے تھے کہ ابی بن کعب پڑھیں گے، باقی سب جماعت بناؤ. تو اسی طرح سے مکہ میں بھی ایک امام کو مقرر کرے تھے تاکہ سب لوگ اپنی تراویح پڑھ لے سکیں. جی تو وہ جو امام صاحب تھے تراویح کے، جو حافظ صاحب تھے، وہ عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کو مقرر کرے تھے رمضان میں تراویح یہ پڑھائیں گے اور سب لوگ ان کے پیچھے پڑھنا. 60s میں آپ کا انتقال ہوا، سن ہجری کے اعتبار سے 60s میں، 61 62 63 وہ فکس تاریخ مجھے نہیں ملی، اتنا ملا ہے کہ 60s میں آپ کا انتقال ہوا. تو حضرت عبداللہ بن السائب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج کا زوال شروع ہونے کے بعد نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتے تھے. یہی سنت، ظہر کی سنت جو ہے زوال کے بعد اور ظہر کی نماز سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 رکعت نماز پڑھتے تھے. وقال انہا ساعت تفتح فیہا ابواب السماء، اور آقا نے فرمایا کہ یہ وہ گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی زوال کے بعد سے اور ظہر کی نماز سے پہلے، فرض نماز سے پہلے. فاحب ان یصعد لی فیہا عمل صالح، تو میں چاہتا ہوں، آقا نے فرمایا کہ اس میں دروازے کھلتے ہیں آسمان کے، تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ صالح اعمال، نیک اعمال، اچھے اعمال میرے اس وقت میں آسمان پر عروج کر جائیں. حدیث نمبر 296 296 حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن مسعر بن كدام عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه انه كان يصلي قبل الظهر 4. عاصم بن ضمرہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام ظہر کی نماز سے پہلے، ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے. وذکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصلیھا عند الزوال ویمد بها، اور انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے یہ بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، عند الزوال، زوال کے بعد، جی، وَيَمُدُّ فِيهَا، اور ان رکعتوں کو آرام سے پڑھتے تھے، لمبی رکعتیں پڑھتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر ظہر کی نماز کے بعد، ظہر کی اذان اور نماز کے درمیان، آپ مساجد میں دیکھیں ظہر کی اذان اور نماز کے درمیان وقت زیادہ رکھتے، دیکھیں دوسرے نمازوں کے مقابل میں اس میں وقت زیادہ رکھتے تاکہ یہ سنت پڑھی جائے اور سنت اطمینان سے پڑھی جائے. سب سے زیادہ تو فجر میں رکھتے ہیں، کیونکہ فجر کی اذان کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ فجر کی اذان کی آواز پر اٹھتے ہیں تو تیار ہو کے گھر آنے میں وقت لگتا ہے، جی، اس لیے اس میں سب سے زیادہ رکھتے ہیں. لیکن ظہر میں وقت زیادہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سنت نماز ظہر سے پہلے کی ہوتی ہے وہ اطمینان سے پڑھنے کی نماز ہوتی ہے. چیپٹر 42 42واں باب، باب صلاۃ التطوع فی البیت، گھر میں نفل نماز پڑھنے کا بیان. حدیث نمبر 297 حدثنا عباس العنبری قال حدثنا عبد الرحمن ابن مہدی عن معاویة بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاویة عن عمه عبد الله بن سعد رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الصلاة فی بیتی والصلاة فی المسجد. عبداللہ بن سعد، ان کے بارے میں لکھیے، عبداللہ بن سعد الانصاری، عبداللہ بن سعد الانصاری، عبداللہ بن سعد الانصاری، یہ صحابی رسول ہیں اور کافی کم ڈیٹیلز ملتی ہیں ان کی کتب میں. آپ قادسیہ، معرکۃ القادسیہ میں مسلمانوں کے لشکر میں شریک رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا نا، ایران فرس سے جو جنگ ہوئی تھی تو اس کو جنگ قادسیہ کہتے ہیں، اور آپ کی تاریخ وفات مجھے نہیں ملی.
ٹھیک ہے. تو حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھر میں نماز پڑھنے اور مسجد میں نماز پڑھنے سے متعلق سوال کیا کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھوں یا مسجد میں نماز پڑھوں. سوال کیا. قال قد ترى ما اقرب بیتی من المسجد. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دیکھو میرا گھر کتنا قریب ہے مسجد سے. جی حضور کا گھر کتنا قریب تھا؟ حضور کا گھر اتنا قریب تھا کہ گھر کے دروازے میں سے باہر نکلے تو مسجد کے اندر داخل ہوتے، مسجد سے اس طرف نکلے، یعنی ایک ہی چوکھٹ بیچ میں ہے، ادھر گھر ہے ادھر مسجد ہے اور مسجد کے اندر دروازہ ہے. جی مسجد کے اندر دروازہ ہے. تو سرکار فرما رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرا گھر مسجد سے کتنا قریب ہے. فلا ان اصلی فی بیتی احب الی من ان اصلی فی المسجد الا ان تکون صلاۃ مکتوبۃ. بس مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ میں اب مسجد میں پڑھنے کے مقابل میں اپنے گھر کے اندر نماز پڑھوں. مسجد میں نماز پڑھنے کے مقابل میں مجھے گھر کے اندر نماز پڑھنا، اپنے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے سوائے فرض نماز کے. الا ان تکون صلاۃ مکتوبۃ، سوائے اس کے کہ وہ فرض نماز ہو. فرض نماز مسجد میں پڑھنا افضل ہے اور نفل نماز فرض کے علاوہ نمازیں اپنے گھر کے اندر پڑھنا زیادہ بہتر ہے. ایسا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا. چیپٹر 43 43واں باب، باب ما جاء فی صوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کا بیان. حدثنا روزہ رکھنے کا بیان. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام. ام المؤمنین عائشہ، عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کس طرح کے ہوتے تھے، یعنی نفل روزے. اب فرض کا بیان، فرض کے بارے میں نہیں سوال کر رہے ہیں جی، کیونکہ یہ شمائل کا چیپٹر ہے نا، شمائل کا. فرض اگر بیان کریں گے تو فرض جو ہے فقہ کا مضمون ہوگا، حکم الہی ہے، لازم ہے. یہ وہ نمازوں کی گفتگو ہو رہی ہے اور وہ روزوں کی گفتگو ہو رہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبع ذاتی سے اپنے شوق سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے جی، اپنی مرضی سے، تو وہ شمائل میں شامل ہوگا. تو عبداللہ بن شقیق پوچھتے ہیں ام المؤمنین عائشہ سے رضی اللہ عنہا سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے روزے رکھا کرتے تھے. قالت کانا یصوم حتی نقول قد صام ویفطر حتی نقول قد افطر. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے تو ایسا روزے رکھتے تو ہم کہتے کہ بس سرکار اب تو روزے رکھ رہے ہیں. نہیں بھائی، سرکار تو روزے ہی رکھ رہے ہیں بس. اور جب افطار کر لیتے یعنی روزے رکھنے سے چھوڑ دیتے تو ایسا چھوڑ دیتے تو ہم کہتے کہ نہیں سرکار تو روزے رکھنا چھوڑ دیے بس جی. تو نفل روزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن ایک ساتھ روزے رکھتے اور کئی دن ایک ساتھ چھوڑ دیتے. قالت وما صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہرا کاملا منذ قدم المدینہ الا رمضان. اور فرماتی ہیں کہ مدینہ شریف آنے کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی مہینہ کمپلیٹ روزہ نہیں رکھے، کمپلیٹ مہینہ روزہ نہیں رکھے سوائے رمضان کے. رمضان کا ایک مہینہ ایسا ہوتا کہ سرکار پورا مہینہ روزہ رکھتے، اس کے علاوہ کوئی مہینے میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل مہینہ روزہ نہیں رکھتے. حدیث نمبر 299 حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انه سئل عن صوم النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى انه لا يريد ان يفطر منه. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ کس طرح سے ہوتا. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہینے میں روزے رکھتے تو ایسے روزے رکھتے یہاں تک کہ ہم کو لگتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہینے میں ایک دن بھی روزہ چھوڑنا نہیں چاہتے، ایک دن بھی افطار کرنا نہیں چاہتے، یعنی ہر روز روزہ رکھیں گے، اس طرح سے ہم سمجھ لیتے تھے، ہم کو سمجھ میں آتا تھا. وَيُفْطِرُ مِنْهُ حَتَّى نَرَى أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَن يَصُومَ مِنْهُ شَيْئًا. اور کئی مہینے ایسا ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے ہی نہیں، روزانہ کھانا کھا لیتے، کیا کہتے ہیں، روزہ رکھتے ہی نہیں، یہاں تک کہ ہم کو خیال ہونے لگتا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں شاید ایک روزہ رکھنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں سرکار اس مہینے میں، ایسا لگتا تھا. لیکن ہر مہینے میں کچھ روزہ رکھتے تھے اور کچھ افطار کرتے تھے. وَكُنْتَ لَا تَشَاءُ أَن تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ مُصَلِّيًا وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ نَائِمًا. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کا خیال ہوتا کہ سرکار یہ ٹائم تو نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے، یہ ٹائم تو آرام کر رہے ہوں گے. آپ وہ ٹائم جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ سرکار اس ٹائم پہ نماز پڑھ رہے ہیں.
جی. اور کئی مرتبہ آپ کو یہ خیال ہوگا کہ یہ ٹائم تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے سو رہے ہوں گے آپ کا خیال ہوتا ہے. اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹائم تو ہرگز نہیں سوتے, آپ کا خیال ہو رہا, وہ ٹائم پہ آپ دیکھیں گے سرکار نماز سو رہے ہوتے. یعنی آپ کا اندازہ کئی مرتبہ غلط ہو جاتا ہے کہ سرکار کبھی نماز پڑھتے اسی ٹائم پہ, کبھی سو جاتے اور کسی ٹائم پہ سو جاتے اور اسی ٹائم پہ دوسری مرتبہ نماز پڑھ رہے ہوتے. تو اس میں فکس ٹائم نہیں ہوتا, فلیکسیبلٹی ہوتی. نوافل میں ٹائم آگے پیچھے کرنے اور پابندی نہیں کرنے میں جو گنجائش ہے اس کے بارے میں یہ بات بتائی گئی, اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے کرتے تھے. حديث نمبر 300 حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدینة الا رمضان. حضرت عبداللہ ابن عباس, اسی طرح کی روایت ہے یہ, اس سے پیوستہ گزشتہ نہیں, پیوستہ روایت جیسی ہے اس طرح کی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے یہاں تک کہ ہم کہنے لگتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے روزے رکھ رہے ہیں کہ سرکار اب افطار کرنا نہیں چاہتے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا جب روزے رکھنا چھوڑ دیتے, افطار کر لیتے یعنی کھانا کھانا شروع کر دیتے, تو ہم یہاں تک سمجھ لیتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب روزہ رکھنا نہیں چاہ رہے ہیں, ایسا ہم سمجھتے. یعنی لگاتار روزے بھی رکھتے اور لگاتار روزے نہیں بھی رکھتے. وما صام شہرا کاملا, اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف آنے کے بعد سے کوئی بھی مہینہ, رمضان کو چھوڑ کر کوئی بھی مہینہ کمپلیٹ روزے نہیں رکھے. کمپلیٹ مہینہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوائے رمضان کے کبھی بھی نہیں رہے مدینہ آنے کے بعد سے. حدیث نمبر 301 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 مہینے کنٹینیو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھی سوائے شعبان اور رمضان کے. شعبان اور رمضان میں کنٹینیوسلی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے تھے. اب اس میں 1-2 دن شعبان میں 1-2 دن 3 دن کبھی 1 دن کبھی 4 دن اس طرح سے چھوڑ دیتے تھے, اس کا اعتبار نہیں کرے. آلموسٹ کیونکہ شعبان آلموسٹ روزہ رکھتے تھے اس لیے اس کو کنٹینیو بیان کر دیا کہ مکمل شعبان بھی رکھ لیا اور مکمل رمضان بھی رکھ لیا, اس طرح سے انہوں نے بیان کر لیا. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روایات سے ملے گا کہ شعبان میں کچھ روزے تو ضرور چھوڑتے تھے تاکہ رمضان میں اور شعبان میں فرق رہے. اور اسپیشلی جو 29th ڈے رہتا نا, 29th کسی بھی مہینے میں 29th ڈے تو کمپلسری آتا نا, 30th تو کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا, 30واں دن کبھی آئے گا کبھی نہیں آئے گا, لیکن 29 تو ہر مہینے میں آتا. تو 29 کو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل روزہ نہیں رکھتے تھے تاکہ شعبان اور رمضان کا گیپ معلوم ہو, 2 الگ الگ مہینے الگ الگ سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 302 حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا شعبان میں روزے رکھتے ہوئے دیکھی اتنا کسی اور مہینے میں نہیں دیکھی. سب سے زیادہ روزے, نفل روزے, فرض رمضان تو فرض ہو گیا, نفل روزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے. ٹھیک ہے. کان یصوم شعبان الا قلیلا, شعبان کچھ دن چھوڑ کر پورا شعبان روزہ رکھ لیتے تھے, کچھ دن چھوڑ کر پورا رکھ لیتے. بل کان یصومہ کلہ, بلکہ یوں کہو کہ پورا ہی مہینے رکھ لیتے تھے. پورا مطلب وہ پورے دن نہیں ہوتے تھے. آپ یہ کہیں نا اگر آپ کو کوئی چیز آپ خریدنے گے اور کہیں کہ اس کا پرائز کیا ہے, اس کا پرائز 499 روپے ہے, 499 ہے, تو آپ کہیں گے 500 روپے بولو نا بھائی, آسان کرو نا اس کو. یہ 499, یہ 498 کیا ہے, اس کا پرائز 498 ہے جی. پیٹرول کا پرائز
کیا کہتے ہیں 79 روپیز اور 80 پیسے ہے, تو آپ بولے 80 روپیز بولو نا بھائی, آسان کرو. تو اس طرح سے جو ہے یہ ایک تعبیر ہے, ایک طریقہ تعبیر ہے. کیا کہتے ہیں یصوم شعبان الا قلیلا, چند دن چھوڑ کر شعبان چند دن چھوڑ کر پورے شعبان روزہ رکھ لیتے تھے. آپ کہو نا شعبان پورے ہی روزہ رکھ لیتے تھے, بل کان یصوم کلہ, ایک تعبیر کا انداز ہے وہ, سارے ہی شعبان روزہ رکھ لیتے تھے. حدیث نمبر 303 جی 303. حدثنا قاسم بن دینار الكوفي قال حدثنا عبید اللہ بن موسى وطلق بن غنام عن شیبان عن عاصم عن زر عن عبد الله رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة. حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں, کون ہیں صحابی حضرت عبداللہ؟ عبداللہ ابن مسعود. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے کی ابتدا میں 3 دن روزہ رکھا کرتے. یصوم من غرۃ کل شہر 3 ایام, ہر مہینے کی ابتدا میں. ابتدا کا مطلب ضروری نہیں کہ 1 تاریخ 2 تاریخ اور 3 تاریخ کو رکھا جائے, 1 2 3 کو رکھو, 4 5 کو رکھو, یعنی بگننگ میں, فرسٹ ویک میں سمجھ لو آپ, یہ پہلے 10 دن کے اندر رمضان ہر مہینے کی ابتدا میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن روزہ رکھا کرتے. وقل ما كان يفطر يوم الجمعة, اور بہت کم ہی ایسا ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن روزے سے نہیں ہوتے. اکثر ایسا ہوتا کہ آقا جمعہ کا دن آتا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے ہوتے. جی وہ کنیکٹنگ روزہ ہوتا ہے یا صرف جمعہ کا روزہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھے ہیں. شوافع اور حنابلہ اکثر اس کو روکتے ہیں. شافعی حضرات کہتے ہیں کہ نہیں, صرف جمعہ کا روزہ نہیں رکھنا, لیکن احناف کے پاس اس کی گنجائش ہے کہ اگر صرف جمعہ کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو بھی رکھ سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ جمعہ ہفتہ کر لو یا جمعرات جمعہ کر لو, ایک دن جوائنٹ کر لو ساتھ میں, بہتر ہے. اور اگر نہیں کرے ایسا تو کوئی منع نہیں ہے, سنگل جمعہ کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. اسی پر مسلک حنفی ہے اور یہ روایت سے اس کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے. تو آج یہاں پر ہم اکتفا کرتے ہیں, انشاءاللہ تعالی روزوں کا بیان نیکسٹ تکمیل کریں گے. ایک بات آپ حضرات سے یہ کہنا تھا کہ آپ حضرات جو ہے مجھے کمنٹ کے ذریعے یوٹیوب پر کمنٹس کے ذریعے مجھے بتائیے کہ کتنے اسماء اور رجال میں کتنے صحابہ کا تعارف ہم لکھے ہیں, کتنے صحابہ کے بارے میں آپ حضرات کو لکھا ہے. تھوڑا سا مجھے نمبر میں کنفیوژن ہو رہا ہے, تو آپ حضرات مجھے ایک اندازہ دیجئے کہ کتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ہم ڈیٹیل لکھ چکے ہیں. نمبر آپ یوٹیوب پر کمنٹ کے ذریعے آپ لوگ مجھے بتائیے, ٹھیک ہے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.